سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر زہریلے جانوروں کے ڈسنے پر دم کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز نصف دن گزارے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے تھے، اے لوگو، اگر تم وہ جان جاتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک عذاب قبر برحق ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن سے متعلق مختلف رائیں زیر غور تھیں۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر بھولا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کا کسی جگہ دفن کیے جانا پسند فرماتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کے بستر کی جگہ تھی۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتیں، پھر چلی جاتیں، اور آخر میں گھر والے خاص قریبی لوگ یہی رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتیں۔ تلبینہ حریرہ آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے، اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے، پھر سرید شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکانا، بنا کر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے، جسم سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر میں سوالوں کے جواب پر ثابت قدم رکھے گا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل قبور کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے، ایسا کہ اس کو تمام جانور سنتے ہیں۔